جب عید آ جائے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ پیاروں کے ساتھ ہی منائے۔ جن کے پیارے نہیں ہوتے ہیں وہ یقیناً عید کی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یقیناً والدین ان کے بغیر عید بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جن کے والدین نہ ہوں وہ قبروں پہ جائیں اور ضرور عید والے دن اپنے والدین جو فوت ہو گئے انہیں یاد کریں۔ اور بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کب عید آئے گی اور بندہ اپنے والد کے گلے ملے گا، تو یہ بھی ایک بڑی ہی حسرت ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑا انتظار کرتے ہیں کہ عید پہ ملیں گے گلے، وگرنہ والدین کا وہ ادب ہوتا ہے کہ بچے مل نہیں سکتے ہوتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو پیارے ہوتے ہیں یعنی ان کو یاد کرتے ہیں مگر وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، اور وہ پچھلی عید پہ کچھ ہمارے احباب تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اب وہ قبروں میں ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ عیداں تے شبراتاں آئیاں، سب لوگ گھراں نوں آئے، او نہیں آئے پرت محمد جڑے ہتھی جا دفنائے۔ وہ ان کو یاد کریں، ان کو بھولا نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی انتظار نہیں کرتے، وہ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو عید پہ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ عید پڑھنے کے بعد کھانا کھا لیں، اور کھانا کھانے کے بعد آپ جب فرصت میں ہوں تو ضرور ایک بار چکر لگائیے گا اور ان کو عید مل کے آئیے گا جو کبھی آپ کی عید ملنے کے لیے منتظر رہا کرتے تھے۔ وہ ماں جو کبھی تمہارے تیار ہونے کے لیے انتظار کرتی تھی کہ بیٹا عید پڑھ کے آئے اور ماتھا چوم کے دعا دوں، تو اب وہ نہیں ہے، تو اس کی قبر پہ جا کے تم بھی اس کی قبر کو بوسہ دے آنا۔ اور وہ والد جو عید ملنے کے بعد ہی تمہیں جیب سے پیسے نکال کے دیتا تھا کہ جاؤ جا کے عیش کرو، تو اب وہ نہیں ہے، تو جا کے قبر پہ تم بھی اسے عید مل آنا کہ بابا تو تھا تو بڑا لطف تھا، تجھ سے عیدی لینے کا ایک مزہ تھا، لیکن اب تو نہیں ہے تو یہاں سے ہی ہمارے لیے دعا کر دینا۔ حضور نے فرمایا تمہارے والدین کی حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور ان کی مر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ وہاں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، اس کے بعد یہ عرض بھی یاد رکھیں کہ جو چلے گئے ہیں ان کا حق ہے، جو زندہ ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ تو وہ کہا کسی نے کہ ہوئی دید نہ جیوں دے آکھیاں نوں، تو پچھو قبر تے آئے ہوں تے کی آئے ہوں۔ جن کے والدین زندہ ہیں اپنی بیوی اور بچوں کو کپڑے لے کے دیتے ہوئے ایک ایک جوڑا ان کے لیے بھی خرید کے لے جانا، اور ان کو بتانا کہ یہ میں نے آپ کے لیے خود پسند کیا ہے، تو دیکھنا عید سے زیادہ خوشی ان کے چہروں پہ ہوگی کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے خود خرید کے لایا ہے۔ وہ ان کو پسند آیا یا نہ آیا، دیکھنا کتنے ذوق سے پہنیں گے۔ تو جن کے حیات ہیں والدین، تو عید پہ اپنے والدین سے دعا لے کے مسجد میں آئیں، اور ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مالک جیسے میں چھوٹا تھا تو یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ اور عید والے دن بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دل دکھایا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، وہ لوگ جن سے آپ نالاں ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر کے مسجد میں آ جانا۔ انشاءاللہ تم دیکھنا جب تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر کے آؤ گے تو یقیناً میرا رب بھی فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دو، کہ اس نے میرے بندے کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ اصل میں معاف کرنا ہی اصل بات ہے۔ عید خوشیوں میں ہے، عید میں خوشیاں ضرور منانی چاہیے۔ حضور سرکار نے فرمایا کہ عید پہ اچھے کپڑے پہنو، عید پہ خوشبو لگاؤ، اور فرمایا کوئی میٹھی چیز کھا کے آؤ، اور تکبیرات جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے مسجد میں آؤ اور پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اور پھر یہ ہے کہ عید سے پہلے فطرانہ ادا کرو۔ فطرانہ کیا ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی رہ گئی تو یہ ہم اس کے ازالے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رب نے ہمیں سہولت دی ہوئی ہے تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے اور غریبوں کے گھر خوشیاں آ جائیں۔ تو اپنا فطرانہ جلد از جلد جو ہے وہ غریبوں تک، مستحق لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اپنی عید کی شاپنگ وغیرہ کر سکیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ پھر عید پہ فطرانہ ادا کریں عید کی نماز سے پہلے، پھر آئیں عید پڑھیں، اور پھر سب کو گلے ملیں، سب کو گلے ملے، عید پہ سب کو گلے ملے۔ یہ سب کا حق ہے ہر مسلمان کا، آپ ان سے محبت کریں اور ان کے گلے ملیں۔
اور گلے میں مل کے دل سے دعا دیں اور خوش ہوا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہنو، تیار ہو کے آؤ، تاکہ ہر بندہ مومن خوش ہو جائے۔ اور پھر یاد رکھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم خوش ہو، تو تم کیوں کسی کم ظرف کی وجہ سے اپنی خوشیوں کو برباد کرتے ہو اور کہتے ہو جی فلاں نہیں ہے تو ہم عید نہیں منائیں گے، فلاں نہیں ہے۔ وہ دکھ اپنی جگہ ہے، مگر رب نے کہا ہے کہ خوشی مناؤ تو تم بھی خوش ہو جایا کرو۔ ہاں یاد ضرور آتی ہے ان کی جو جدا ہو گئے، ہاں یاد ضرور آتی ہے ان کی جن کے ساتھ پچھلی عید مل کے منائی تھی اور یہ عید میسر نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ یاد کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو کچھ لے کے دیں۔ اور دوسرا، عید والے دن جب خود گوشت پکا کے کھا رہے ہوں تو دھیان رکھیے گا کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سویا ہوا۔ یاد رکھنا ہے عید والے دن کہ کوئی بھوکا نہ سویا ہوا ہو، کیونکہ اگر تم گوشت اور بریانیاں پکا رہے ہوئے اور وہ کھا کے عیش کر رہے ہوئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو اللہ تمہاری اس عید کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھو، اپنے جو اقرباء ہیں ان سے محبت کرو، تو فرمایا گیا کہ اس نے سلوک رکھو اور غلطیوں کو معاف کرو اور لڑائیوں میں نہ پڑو اور ترک تعلق جو ہے وہ زیادہ نہ کرو، اور بہت زیادہ بھی ہو تو 3 دن سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ اپنی عیدوں کو سنوارو، چاند رات کو بھی رب کی عبادت میں گزارو، اور چاند دیکھو اور اگر نظر آئے تو اس کی دعا پڑھو، اور پھر عید کی تیاری کرو اور اس کے لیے نماز۔ اور یہ بڑی لطف کی بات ہے کہ پورا رمضان وہ جو صفیں 2-3 بندھی ہوئی تھی، یعنی پورا رمضان ہر نماز میں 2 صفیں 3 صفیں 2 صفیں 3 صفیں 4 صفیں، اور پھر جو ہی عید کی فجر آئی تو اس میں پھر وہی 4 پکے نمازی رہ گئے، وہی بابے 4 رہ گئے، پھر وہ ساری کدھر گئے وہ نمازی؟ تو اب رمضان میں جیسے آتے رہے ہو، رمضان کے بعد بھی یہ مسجدیں رب کا گھر ہیں، ان کو یوں ہی آباد رکھنا، اب ان کو چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ تو پھر بے وفائی ہوئی نا کہ اب زیادہ لینا تھا اجر تو آتے رہے، اب اجر کچھ کم ہوا تو اب بھاگ گئے ہو، تو یہ بے وفائی ہے اس مسجد کے ساتھ۔ تو یہ مسجد کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، اب پھر بھی جاتے رہنا، آتے رہنا اور اللہ کے گھر کو آباد رکھنا۔ جس نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا، اللہ نے اس کو گھر کو آباد کر دیا۔ اور خود بھی جو آپ کے بزرگ جو ہیں، نصیحت پھر کر رہا ہوں، تو قبرستان جا کے ان کو ضرور یاد کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے قرآن مجید پڑھا کریں۔ بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرے نانا جان مجھے بڑے محبوب تھے اور وہ مجھ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو وہ عید کی نماز پڑھنے میں جایا کرتا تھا، تو وہ ظاہر ہے میں تب چھوٹا تھا، تو وہ جو ہی مجھے دیکھا کرتے تھے تو مجھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، اور پھر ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا اور جتنی میرا دل کرے اتنی عیدی لے لیا کرتا تھا۔ اور پھر اب وہ ہم جاتے تو ہیں اپنے ننھیال، مگر وہ نانا نظر نہیں آتا، اور وہ بھی نہیں نظر آتا جس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے جتنے مرضی دل کریں لے لے۔ تو پھر یاد تو آتا ہے نا، وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ کیسے ہم عید ملا کرتے تھے اور وہاں سے پیسے اور مٹھائیاں لیا کرتے تھے۔ تو وہ ہے نا کہ وہ بھی ملتا جو گلے سے، تو خوشی عید کی تھی، رہ رہ کے نصیر آج کوئی بہت یاد آیا۔ تو یہ پھر ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتی ہے رشتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے ہم ساتھ جو ہیں، جو فی الوقت ہمارے ساتھ حیات ہیں، اس دنیا کے ساتھی ہیں، اللہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، اخوت اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب